میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو شوق سے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ اس بندے کے الفاظ تھے جو شادی کرنے سے پہلے تک مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تو صرف اولاد کی خاطر شادی کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے مقام، عزت اور پیار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی میری طرف سے۔ اور جب اس بندے نے یہ الفاظ ادا کیے تو اسے ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا۔ ان الفاظ کی جگہ اگر میرے شوہر مجھے پیار سے روک لیتے نا تو میں ساری زندگی ہنسی خوشی اس گھر میں گزار دیتی۔ میرے شوہر کے ان الفاظ نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب میرا ہر دن پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک عورت کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنا شوہر کسی اور کے ساتھ بانٹے گی، اور جب حقیقت میں وہ اپنا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے نا تو وہ اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ کس اذیت، کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، شاید اس کا اندازہ اس کے علاوہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ ہم عورتیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، طلاق کے خوف سے کبھی سسرال والوں کی طرف ظلم و ستم سہتی رہتی ہیں تو کبھی شوہر کی طرف سے اتنی بڑی زیادتی۔ میں چپ کر کر کمرے میں واپس چلی گئی۔ ابھی کمرے میں جا کر میں ٹھیک سے رو بھی نہیں پائی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا باہر آؤ، مہارانی اندر ہی رہتی ہے، کام کو بھی ہاتھ لگا لیا کرو۔ حالانکہ وہ اس بہو کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے یہ سسرال والے اپنی بیٹیوں کو کرتے ہیں۔ اس بوجھل دل کے ساتھ باہر آئے، آ کر سارے گھر کے کام کیے، سب کے لیے کھانا بنایا اور سب کو پیش کیا۔ اس دن میں نے بالکل بھی کھانا نہیں کھایا اور میرے شوہر نے یہ تک بھی نوٹ نہیں کیا کہ اس بندی نے کھانا نہیں کھایا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔